یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی حضرت آدم کی عظمت و شخصیت کو بلند کرنا تھا۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا کہ آدم کو خدا سمجھ کے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ یہ تعظیم کے لیے تھا۔ اسی لیے ہمارے بھائی جو ہیں نا، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جو زندوں کو سجدہ کرتے ہیں، مردوں کو سجدہ کرتے ہیں، مرشد کے پاؤں کے گر جاتے ہیں، پگڑیاں اتار کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پاؤں کو زبان سے چاٹ چاٹ کے اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو جب ان سے پوچھا جائے بھائی یہ تو ناجائز ہے، انہوں نے کہا کیسے ناجائز ہے؟ فرشتوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو اگر انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا، ہم بھی تعظیمی کرتے ہیں، ہم عبادت تھوڑی کریں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو اس کے والدین نے سجدہ نہیں کیا، فخروا له سجدا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ کہتے ہیں جی کہ دیکھو کہ باپ نے، ماں نے، رشتے داروں نے، بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا، لیکن یاد رکھو ایک بات تو یہ ہے، علماء نے بڑی تحقیق سے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز ہے۔ یہ منع ہی حضور پاک کی شریعت میں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جائز تھا تو جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ نے حکم دیا قلنا للملائکۃ اسجدوا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، تو اللہ کے حکم، اللہ ہمیں بھی حکم دے کہ قبروں پہ کرو تو ہم بھی کریں گے، تو اللہ کا حکم تھا۔ تم ہمیں حکم دکھا دو، اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت علی حجویری کی قبر پہ سجدہ کرو۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم سے کہیں جہاں اللہ حکم دے کرو۔ اچھا اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی چمکتی والی چیز کو چاہے وہ سورج ہو چاند ہو سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، صرف اسی کا سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں فلاں 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 علاقوں میں گیا، وہاں سارے لوگ جو ہے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے سرداروں کے آگے جھکتے سجدہ کرتے ہیں، اور آپ تو ہمارے دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ حضور نے فرمایا لو امرت احدا، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، پھر حکم دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کہ خاوند کے اتنے حقوق ہیں بیوی پر۔ آج کل تو خیر خاوند بیوی کو سجدہ کرتا ہے، آپ نہیں کرتے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، سارے کرتے، بیوی نہیں کرتی، بیوی نے کبھی کیا ہے؟ تو بہرحال بیوی کرے یا خاوند کرے ناجائز، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جو ہے وہ ناجائز۔ تو ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ یہاں اللہ کا حکم تھا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ ابلیس جو ہے اللہ نے فرمایا اذ قلنا للملائکہ، ہم نے فرشتوں کو فرمایا، تو ابلیس کو تو نہیں فرمایا، ابلیس تو فرشتہ نہیں ہے۔ لیکن آگے وضاحت آ گئی کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک،
بدبخت تمہیں کس چیز نے روکا کہ میرے حکم کے بعد تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے باقاعدہ ابلیس کو بھی حکم دیا، یا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب اعلیٰ کو حکم دیا جائے تو ادنا خود بخود اس کے تابع ہوتا ہے۔ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو وہ تو فرشتہ بھی نہیں تھا، وہ تو ادنا تھا، وہ اس کے حکم میں آ گیا۔ واللہ اعلم۔